بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات۔ دوستو، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ مطلب بڑے گناہ اور یہ بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ہم آپ کے سامنے ایسے ہی بڑے گناہوں کی لسٹ دے رہے ہیں تاکہ پہلے ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ گناہ ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور بڑی ہلاکت لانے والا ہے، اور ہم جان لیں کہ اللہ کی نافرمانی چاہے دیکھنے میں چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن بڑی ہلاک اور تباہ کرنے والی ہوتی ہے، کیونکہ جب معلوم نہیں ہوتا تو آدمی بڑے گناہ کو بھی معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب توبہ کر لی جائے تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا، اور جب معمولی گناہ کو بار بار کیا جائے تو وہ معمولی نہیں رہتا بلکہ وہ بھی کبیرہ گناہ بڑے گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے بچائے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو گزارش کرتی ہوں، اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلو پھر جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کے بارے میں جن سے ہمیں بچنا ہے وہ کون سے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ شرک اور شرک کے علاوہ عقیدے اور اعمال جن سے کفر لازم آتا ہے۔ کفر و شرک کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی، اس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بالکل اسپشٹ طور پر بیان فرمایا ہے۔ کسی بے گناہ جان کو جان بوجھ کر قتل کرنا، جادو کرنا، فرض نماز کو چھوڑنا یا وقت سے پہلے پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، بنا شرعی چھوٹ کے رمضان شریف کا کوئی روزہ چھوڑنا یا رمضان کا روزہ رکھ کر بنا کسی عذر اور مجبوری کے توڑ دینا، فرض ہوتے ہوئے حج کیے بغیر مر جانا، ماں باپ کو تکلیف دینا اور ان باتوں میں ان کی نافرمانی کرنا جن میں ان کا حکم ماننا واجب ہے، رشتہ داروں سے رشتہ اور سمبند ختم کرنا، جینا کرنا، غیر فطری یعنی قدرت کے بنائے نیم کے خلاف طریقے سے عورت سے صحبت سنبھوگ کرنا یا کسی مرد یا لڑکے سے بدفعلی کرنا، سود کا لین دین کرنا یا سود کا لکھنے والا یا گواہ بننا، ظالمانہ طریقے پر کسی یتیم کا مال کھانا، اللہ پر یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، میدان جہاد سے بھاگنا، جو اقتدار اعلیٰ یعنی کسی بڑے عہدے پر ہو اس کا ایت اور اپنے ماتحتوں کو دھوکہ دینا اور خیانت کرنا، تکبر کرنا، جھوٹی گواہی دینا یا کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو جانتے ہوئے گواہی نہ دینا، شراب پینا یا کوئی نشے والی چیز کھانا یا پینا، جوا کھیلنا، کسی پاک دامن عورت کو تہمت لگانا، مال غنیمت میں خیانت کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، جھوٹی قسم کھانا، کسی بھی طرح سے ظلم کرنا یعنی مار پیٹ کر ہو یا ظالمانہ طریقے پر مال دینے سے یا گالی گلوچ کرنے سے ہو، ٹیکس وصول کرنا، حرام مال کھانا یا پینا یا پہننا یا خرچ کرنا، خودکشی یعنی آتم ہتیا کرنا یا اپنا کوئی جسمانی انگ کاٹ دینا، جھوٹ بولنا، شریعت کے قانون کے خلاف فیصلے کرنا، رشوت لینا، عورتوں کا مردوں کی یا مردوں کو عورت کی مشابہت یعنی شکل و صورت اور طور طریقہ اختیار کرنا یعنی جس میں داڑھی مننا بھی شامل ہے، اپنے اہل و عیال یعنی بال بچوں اور گھر والوں میں گندے اور اشلیل کام بے حیائی ہوتے ہوئے دور کرنے کی فکر نہ کرنا، 3 طلاق دی ہوئی عورت کے پرانے شوہر کا حلالہ کروانا اور اس کے لیے حلالہ کر کے دینا،
بدن یا کپڑوں میں پیشاب لگنے سے احتیاط نہ کرنا، دکھاوے کے لیے اعمال کرنا، دنیا کمانے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا اور دین کی بات کو چھپانا، کنایت کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک یا کوئی بھلائی کر کے احسان جتانا، تقدیر کو جھٹلانا، لوگوں کے خفیہ حالت کی ٹوہ لگانا، جاسوسی کرنا اور کنسوئی لینا، چگلی کھانا، لعنت بکنا، دھوکہ دینا اور جو عہد کیا ہو اس کو پورا نہ کرنا، کاہن اور منجم غیب کی خبریں بتانے والے کی تصدیق یعنی اس کے بعد کا یقین اور پشٹی کرنا، شوہر کی نافرمانی کرنا، تصویر بنانا یا گھر میں لٹکانا، کسی کی موت پر نوحہ کرنا، منہ پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، سیر منڈانا، ہلاکت کی دعا کرنا، سرکشی کرنا، اللہ کا باغی ہونا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، مخلوق پر ہاتھ اٹھانا، پڑوسی کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو تکلیف دینا اور ان کو برا کہنا، خاص کر اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دینا، ٹخنے پر یا اس کے نیچے کوئی کپڑا پہنا ہوا لٹکانا، مرد کو ریشم اور سونا پہننا، غلام کا آقا سے بھاگ جانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو باپ بنا لینا، یعنی یہ دعویٰ کرنا کہ فلاں میرا باپ ہے حالانکہ وہ اس کا باپ نہیں، فساد کے طور پر لڑائی جھگڑا کرنا، ضرورت کے وقت بچا ہوا پانی دوسروں کو نہ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، اولیاء اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دینا، نماز باجماعت کی پابندی نہ کرنا، بغیر شرعی عذر کے جمعے کی نماز چھوڑ دینا، ایسی وصیت کرنا جس سے کسی وارث کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، مکر کرنا اور دھوکہ دینا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالت کی ٹوہ لگانا اور ان کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنا، کسی صحابی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو گالی دینا،